تقریباً 1.5 گھنٹے میں وہ دونوں شاہ مینشن پہنچ چکے تھے۔ حیا نے مینشن کی طرف دیکھا۔ عادل، یہ؟ اس نے حیرانی سے عادل کو دیکھا۔ جی جان عادل، اندر تو چلیں، پھر آپ جان جائیں گی۔ عادل نے اترنے کی اس کی طرف کا دروازہ کھولا اور ہاتھ پکڑ کر اسے باہر نکالا۔ حیا نے لائٹ پنک کی قمیص تن پاجامہ پہن رکھا تھا، ساتھ سر پر دوپٹہ اور کندھوں پر عادل کی شال۔ وہ ایک پل کو رک کر اس مینشن کو دیکھنے لگی، جسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ یہاں پہلے آ چکی ہے، جیسے اس گھر سے اس کا بہت کچھ اجڑا ہے، یا شاید اس کا وہم ہو۔ وہ اس گھر کو دیکھ کر بہت کچھ سوچ رہی تھی اور بہت کچھ یاد کرنے کی کوشش بھی کر رہی تھی۔ حیا! عادل نے چٹکی بجا کر پکارا تو وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ کہاں کھو گئی میری جان؟ اس نے کندھے پر ہاتھ رکھتے آگے کو چلتے پوچھا۔ کہیں نہیں، بس ایسے ہی، اس نے فرضی سا جواب دیا۔ حیا جیسے جیسے اندر جا رہی تھی اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے وہ اس گھر کی ایک ایک چیز کو پہلے چھو چکی ہو۔ عادل مینشن کے دروازے تک گیا اور ڈپلیکیٹ چابی سے لاک کھولا۔ حیا سمجھ گئی کہ یہ عادل کا فیملی ہاؤس ہے۔ سامنے ثنا اور مراد اپنی راز کی بحث لیے ایک دوسرے کو خواہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ عادل نے سچویشن سمجھتے ہوئے گلے کو کھنکارا تو دونوں نے فوراً پلٹ کر دیکھا۔ ارے عادل بھائی آ گئے آپ! مراد نے انہیں دیکھتے ہی دھیان اپنی بحث سے بھٹکانے کی کوشش کی۔ عادل مراد سے گلے ملتا صوفے پر جا گیا۔ حیا ابھی بھی پورے گھر میں نظر دوڑا رہی تھی۔ شاہ مینشن، اس کے ذہن میں یہ نام بار بار چل رہا تھا، وہاں کی ایک ایک چیز اسے خود یاد کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ حیا! عادل نے اسے دیکھتے ہی پکارا۔ یہاں آئیں عادل! حیا عادل کے پاس کھڑی ہو گئی۔ عادل نے اٹھ کر حیا کا تعارف ثنا سے کرایا۔ حیا، یہ ہیں میری چچا جان کی بیٹی ثنا اور میرے پیارے بھائی مراد حسن کی زوجہ۔ حیا نے مسکرا کر ثنا کو دیکھا۔ ثنا نے بھی مسکرا کر حیا سے ہاتھ ملایا۔ پھر پر عادل بھائی یہ کون؟ ثنا نے اپنے انداز میں سوال کو باہر نکالا۔ ثنا، میری پیاری سی بہن، یہ تمہاری جیٹھانی اور میری بیوی ہیں۔ کیا؟ ثنا کے منہ سے اونچی آواز میں گھبراہٹ میں نکلا۔ پر بھائی، بابا، تایا، انہیں پتہ ہے کیا؟ ثنا فکر کے ساتھ پوچھا۔ نہیں ثنا، پر انہیں وہ آئیں گے تبھی انہیں بتا دوں گا، تم پریشان نہ ہو، مراد کو سب پتہ ہے اور یہ تمہیں بس۔ ثنا نے افسوس سے ایک نظر اس پر ڈالی۔ ٹھیک ہے بھائی، میں کھانا لگاتی ہوں، آپ لوگ آ جائیں ٹیبل پر۔ عادل نے انتظار میں سر ہلاتے ہوئے مراد سے ضروری گفتگو میں لگ گیا۔ حیا ان دونوں کو مصروف دیکھ کر خود ثنا کے پاس چلی گئی۔ ثنا! اس نے ثنا کو پکارا۔ جی ثنا نے مصروف انداز میں جواب دیا۔ آپ کو اچھا نہیں لگا میرا یہاں آنا تو میں چلی جاتی ہوں، عادل سے کہہ کے حیا نے سر جھکا کر کہا۔ نہیں نہیں اے حیا، ایسی کیا باتیں کر رہی ہیں، یہ آپ کا بھی گھر ہے، آپ جب چاہیں یہاں آ سکتی ہیں، چاہیں تو یہیں رہ سکتی ہیں۔ ثنا نے محبت بھرے انداز میں اسی کی الجھن دور کی۔ بس حیا، میں بابا اور تایا کی وجہ سے ڈر گئی۔ پر عادل کی کوئی بات اس گھر میں ٹالی نہیں جاتی۔ تو آپ فکر نہ کریں، وہ سب سنبھال لیں گے۔ ثنا نے اسے دلاسا دیا تو پاس کھڑی رونے لگی تھی۔ پر ثنا، کیا آپ جانتی ہیں میرے ماں باپ نہیں ہیں، کوئی بھی نہیں ہے میرا سوائے عادل کے۔ حیا بھابی، میرے بھائی کبھی غلط فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ضروری نہیں کہ یہی بہتر سمجھا ہوگا، اور ہم سب ہیں آپ کے ساتھ، مجھے آپ اپنی بہن سمجھ سکتی ہیں۔ آپ آنسو صاف کریں اور یہاں بیٹھیں، مراد اور عادل کو بلا لیں۔ حیا نے مسکرا کر آنسو صاف کیے اور ڈائننگ ٹیبل پر فرنٹ چیئر کے ساتھ والی پر بیٹھ گئی۔ عادل اور مراد اور ثنا بھی بیٹھ گئے۔ ثنا نے مراد کو اور حیا نے عادل کو کھانا سرو کیا۔ فضل
فضل کہاں مر گیا؟ خبیث آہن کب سے اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ جی جی سر، وہ گھبراتا ہوا آہن کے پاس کھڑا ہوا، ہاتھ باندھ کر۔ آہن نے اسے دیکھتے ہی منہ پر تھپڑ مارا، جیسے وہ ایک دم زمین پر جا گرا۔ تو نے جس تھالی میں کھایا اسی میں ہی چھید کیا؟ میرے ساتھ پنگا تجھے بھاری پڑنے والا ہے۔ تو میرے ساتھ غداری کا سوچ بھی کیسے سکتا ہے؟ تو نے میری کمپنی کی انفارمیشن باہر کے کسی اور کمپنی کو دی؟ ہاں، وہ اپنے پاؤں سے مارتا پوچھ رہا تھا۔ سر کسی کو نہیں، پلیز نہیں ماریں، میں نے کچھ ایسا نہیں کیا، معصوم بننے کی ضرورت نہیں ہے، سب جانتا ہوں، میں تجھے چھوڑوں گا نہیں ذرا۔ آہن اسے وہیں پڑا چھوڑ کر خود اپنے کیبن میں چلا گیا۔ فضل نے فوراً اپنا موبائل نکالا اور واٹس ایپ پر ایک نمبر پر میسج کیا، اٹیک، اور اپنا موبائل بند کر کے جیب میں رکھ دیا۔ تقریباً 15 منٹ سے آہن اسے لگاتار مار رہا تھا۔ 15 منٹ بعد 2 گاڑیاں آفس کے باہر رکیں، جہاں سے نقاب پوش آدمی نکلے، ہاتھوں میں گنز لیے، اور آفس کے اندر گھس گئے۔ آفس کے لوگوں نے ان پر اٹیک کرنے کی کوشش کی، پر ان ہٹے کٹے آدمیوں نے سب کو ایک سیکنڈ میں زمین بوس کر دیا۔ اور فضل کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ آہن نے فوراً خود کو اپنے کیبن میں لاک کر لیا تھا۔ وہ لوگ فضل کو لے کر چلے گئے تھے۔ آہن کے پسینے چھوٹنا شروع ہو گئے۔ مینیجر کون تھے یہ لوگ؟ اس نے ٹیبل پر ہاتھ مارتے گرا کر پوچھا۔ سر معلوم نہیں، مینیجر نے پسینہ صاف کر کے گھبراہٹ میں جواب دیا۔ نہیں معلوم تو معلوم کرو، کون ہیں یہ جنہوں نے میرا آفس میں دہشت گردی پھیلانے کی کوشش کی ہے؟ جی جی سر، اس نے سر میں سر ہلا کر بولا اور باہر نکل گیا۔ عادل ضروری کام کا بول کر حیا کو وہیں چھوڑ کر جلدی سے مینشن سے چلا گیا تھا۔ مراد اپنے کمرے میں چلا گیا تھا آرام کرنے۔ ثنا اور حیا بیٹھی صوفے پر چائے پی رہی تھیں۔ حیا بھابی آ جائیں، میں آپ کو آپ کا کمرہ دکھا دوں۔ حیا نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ جی بالکل، عادل بھائی کا کمرہ آپ کا ہی کمرہ ہوا نا؟ حیا نے افسار میں سر ہلایا اور اس کے ساتھ عادل کے کمرے میں چل دی۔ ثنا نے دروازہ کھولا تو وہ چونک گئی۔ پورے کمرے میں ریپٹ سرخ پردے، بیڈ پر سرخ بیڈ شیٹ، صوفوں پر سرخ کور، تقریباً ہر چیز سرخ اور سفید تھی۔ حیا اندر آئی تو وہ بھی کمرے کو دیکھ کر چونک گئی۔ یہ کمرہ مراد کے کمرے کے ساتھ تھا۔ وہ آہٹ سن کر باہر آ گئے۔ ثنا نے مراد کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو بھائی؟ نے کہا تھا کمرہ حیا بھابی کی پسند کے رنگ میں بھر دو سو ہم جب تم کھانا بنا رہی تھی میں نے کر دیا۔ اچھا تو بھی بتایا بھی نہیں آپ نے، میں ساتھ کروا دیتی، ثنا نے دکھ سے کہا۔ مراد نے اس کے سر پر چپٹ لگاتے ہوئے کافی لاؤ چڑیل، وہ مراد کے اس انداز پر ہی مر گئی تھی۔ جی جی ابھی لائی، وہ خوشی سے کہتی حیا کو کمرے کے اندر کیمری کچن میں چلی گئی۔ حیا کمرے کو دیکھ اپنی قسمت پر رشک کر رہی تھی۔ سلطان صاحب چائے، فدا بیگم نے چائے ٹیبل پر رکھی۔ سلطان آپ سے کچھ ضروری بات کرنی تھی۔ فدا بیگم نے اسے بیٹھنے کی اجازت چاہی۔ جی میری عزیز جان بولیں، سلطان صاحب نے محبت بھرے انداز میں کہا۔ سلطان آپ کو نہیں لگتا اب ہمیں عدیل کی شادی کر دینی چاہیے؟ پلیز اطمینان سے جواب دیجیے گا، بہت عمر ہو گئی ہے اس کی، اب تو مراد کی بھی ہو چکی ہے، لوگ باتیں کریں گے ایسے کہ کسی بڑے بیٹے کی نہیں اور چھوٹے بیٹے کی بھی کر دی۔ فدا بیگم عادل کیا رہتا ہے کنوارا تو رہ جائے، مجھے فرق نہیں پڑتا لوگوں کی باتوں کا، پر میری میں گزارش نہیں کر سکتا۔ دوستی میں نے قسم دے دی تھی اپنے دوست کو کہ اس کی بیٹی میری عادل کی دلہن بنے گی، اور وہ عادل کو پوری طرح سونپ بھی چکا تھا۔ اس کے علاوہ کوئی عادل کی زندگی میں نہیں آئے گی۔
سلطان نے نرم لہجے میں فدا کو اپنے دل کا جواب دیا، پر سلطان آخر کب تک آپ ان کی تلاش کریں گے؟ اتنا عرصہ ہو گیا ہم انہیں ڈھونڈ نہیں سکے۔ جی جب تک میری سانسیں ہیں تب تک ڈھونڈوں گا۔ فدا نے افسوس سے نظر ان پر ڈالی اور ان کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر خود اطمینان اور صبر کا حوصلہ دیا۔ حیا عدیل کے کمرے میں بیٹھی تھی اور آج اس کا سسرال میں پہلا دن تھا۔ ثنا کا رویہ اسے کافی اچھا لگا تھا، لیکن گھر کے بڑوں کے رویے کا سوچ کر ڈر رہی تھی۔ وہ خوش تھی بہت۔ میں نے سوچا بھی نہ تھا کہ زندگی اتنی بھی حسین ہوگی۔ عادل جیسے انسان میری قسمت میں ہوں گے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی میری زندگی میں اتنی جلدی رنگ بھرے جائیں گے، خوشیاں پھر سے لوٹ آئیں گی۔ وہ بیڈ کرون سے ٹیک لگائے سوچ رہی تھی، بغیر یہ جانے کہ وہ تو اس کے دکھوں کی شروعات تھی۔ فدا بھابھی آج شاپنگ پر چلیں؟ شمائلہ نے فدا کو کافی کا کپ پکڑاتے ہوئے کہا۔ ہاں شمائلہ، کیوں نہیں؟ میرا تو خود بہت دل چاہ رہا ہے باہر جانے کو۔ ٹھیک ہے فدا آپی، سلطان بھائی اور اشفاق کو آنے دیں، پھر ان کو ساتھ لے کر نکلیں گے۔ ہاں شمائلہ، ان کے بغیر اس انجان ملک میں باہر نکلنا بنتا بھی نہیں۔ کیا نہیں بنتا؟ کیا پلاننگ چل رہی ہے دونوں کے درمیان؟ اشفاق صاحب نے دروازے سے اندر آتے پوچھا۔ کچھ نہیں اشفاق بھائی، آج شاپنگ پر جانے کا سوچ رہے ہیں، لیکن آپ کے اور سلطان کے ساتھ۔ فدا نے ہلکی سی مسکراہٹ سے انہیں بتایا۔ جی جی ضرور لے چلیں گے، آپ ایسا کریں ابھی تیار ہو جائیں، میں بھائی سے کہتا ہوں پھر نکلتے ہیں۔ وہ کہتے ہوئے سلطان صاحب کے پاس جانے لگے تو دونوں نے انتظار میں سر ہلایا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ لوگ شاپنگ مال میں تھے۔ فدا اور شمائلہ شاپنگ میں مصروف ہو گئیں اور سلطان اور اشفاق فرسٹ فلور پر رکھے بینچ پر بیٹھ گئے۔ وہ دونوں کچھ بزنس کی ڈسکشن کر رہے تھے جب سامنے نظر ایک اپنے ہم عمر شخص پر پڑی۔ سلطان بھائی وہ دیکھیں، آپ کو نہیں لگتا وہ کاظم ہے؟ سلطان نے فوراً اس کے ہاتھ کے اشارے کی طرف دیکھا۔ ہاں اشفاق، یہ کاظم ہے، میرا جگری یار۔ ان کی آنکھوں میں ایک چمک تھی۔ وہ بھاگ کر اس کے قریب گئے۔ لمبی داڑھی، بکھرے بال، آستینیں چڑھی ہوئیں، آنکھوں کے گرد ہلکے۔ وہ ایسے حلیے میں بھی اپنے دوست کو پہچان گیا تھا۔ کاظم، تم یہاں؟ سلطان کے پکارنے پر اس نے اسے غور سے دیکھا۔ سلطان، پہچانا مجھے؟ تمہارا دوست سلطان بھائی، اس سے آپ یہاں آئے؟ اس کے نام بتانے پر وہ فوراً پہچان گیا اور کس کر گلے لگ گیا۔ سلطان اس کے لیے کافی پریشان ہوا۔ کاظم نے کیا ہوا ہے؟ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے میرے دوست؟ تو ایسا تو نہیں تھا؟ سلطان نے خود الگ کر کے اس کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ جی سلطان بھائی، کہیں بیٹھ کر آپ کو بتاتا ہوں۔ سلطان اور اشفاق اس کے اس بینچ پر بیٹھ گئے۔ اس کے آنسو تھے کہ گرتے ہی جا رہے تھے۔ یار سلطان، قسمت بہت برا کھیلا ہے میرے ساتھ۔ میں آج سے 15 سال پہلے یہاں لندن نوکری کرنے آیا تھا۔ 2 سال بعد میں یہاں سے جانے لگا۔ کام نہ ملنے کی وجہ سے مزدوری کرتا رہا یہاں، بہت مشکل سے پیسے جمع کر کے یہاں پر سے جانے کا سوچا تو میرا والیٹ کارڈ رہنے چھین کر بھاگ گیا۔ تب سے میں یہاں مارا مارا پھر رہا ہوں۔ میری بیوی نوکری کرتی ہے اور بیٹی بھی اب کافی جوان ہو گئی ہے۔ عرصہ ہو گیا انہیں دیکھے۔ ان کے ایک ایک لفظ پر آنسو بہہ رہے تھے۔ سلطان نے اس کو سینے سے لگا کر حوصلہ دیا۔ صبر رکھ میرے بھائی، میں ہوں تمہارے ساتھ، ہم ایک ساتھ یہاں سے واپس جائیں گے۔ تجھے اب کبھی خود سے دور نہیں کر سکتا میں۔ شمائلہ اور فدا بھی وہاں آ گئیں۔ کاظم کو دیکھ کر فدا فوراً پہچان گئی تھی۔ کاظم بھائی آپ یہاں؟ کاظم نے آگے ہو کر اس کے سر پر پیار دیا۔ سلطان نے کاظم کو اپنے ساتھ گھر چلنے کا کہا۔ تقریباً رات کے 10 بجے وہ گھر آیا اور سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ حیا بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے سو رہی تھی۔
اندھیرا اٹھتے پردے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اور اس کے چہرے پر پڑتی چاند کی مدھم سی روشنی اسے پرکشش بنا رہی تھی۔ عادل اس کے پاس بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا۔ وہ اس کے ایک ایک نقش کا طواف کر رہا تھا۔ اس کی اڑی لٹیں اس عادل کو ڈسٹرب کر رہی تھیں۔ عادل نے آرام سے کان کے پیچھے کی اور آہستہ سے اس کی آنکھوں پر ایک ایک کر کے لب رکھے، پھر ہٹ کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ اب اس کے ہونٹ اس کی پیشانی پر جھکے تھے، جس پر حیا ہلکا سا سٹائی تھی، پر نیند سے ابھی بھی نہ اٹھی تھی۔ اب کی بار عادل نے ہونٹوں پر اس کے ہونٹ رکھے۔ اپنے ہونٹوں پر گرم نرم لمس محسوس ہوتے ہی اس نے اپنی آنکھیں فوراً کھولیں۔ عادل یہ دیکھتے ہی پیچھے ہٹا۔ کیا ہوا مسز عادل؟ شوہر ہوں آپ کا، اتنا تو حق دیں مجھے کہ میں آپ کو جی بھر کے پیار کر سکوں۔ عادل نے ایک آنکھ بند کرتے ہوئے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ حیا کا چہرہ سرخ پڑ رہا تھا۔ اس نے آنکھیں جھکا کر سائڈ پر کر لیں۔ عادل نے اس کی جھولی میں رکھے ٹھنڈے ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لیا اور گال کے قریب اپنے ہونٹ کیے۔ حیا اس کی سانسوں کی تپش خود پر محسوس کرتے اپنی سانسوں کو قابو میں نہ پا رہی تھی۔ عادل نے آہستہ سے پھر اس کے ہونٹوں پر اپنے پیار کی مہر جمائی۔ جہاں حیا بھی ویسے ہی بیٹھی عادل کی ایک ایک کارروائی میں شریک ہوتی گئی۔ یہ رات ان دونوں کے لیے حسین تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بہت اہم تھے۔ عادل کی قربت اسے محفوظ پناہ گاہ لگتی تھی۔ آج رات وہ مکمل اس کے نام ہو گئی تھی۔ اس کے جسم کا ایک ایک حصہ عادل کے نام تھا۔ اب وہ ہر نقش پر اپنی مہر لگا چکا تھا۔ ثنا بیڈ پر دوسری سائڈ چہرہ کر کے لیٹی تھی۔ مراد نے فون پر لائز دیکھتے ہنس رہا تھا، جس سے ثنا سو ہی نہ پا رہی تھی۔ مراد، اس نے تھک ہار کر اسے پکارا، پلیز یہ اپنا فون یا تو اسپیکر کم کر دیں یا پھر ہینڈ فری لگا لیں، مجھے سونا ہے، ثنا نے بند آنکھوں سے کہا۔ مراد نے اس کے ایک آرڈر پر اسے گھوری سے نوازا۔ گھورنا بند کریں یار، والیوم کم کریں پلیز۔ مانتی ہوں بیوی والا حق نہیں دیتے، پر سونے تو سکون سے دیں۔ میں کہاں آپ سے حق مانگتی ہوں، میرا تو کوئی حق ہی نہیں جیسے آپ پر، جبکہ سارے حق بیوی کے حیثیت سے میرے ہیں۔ آپ صرف میرے ہیں، پھر بھی خیال کسی اور کے رکھتے ہیں۔ وہ بغیر سوچے سمجھے بولے جا رہی تھی۔ اچانک اسے اپنے قریب سانسوں کا لمس محسوس ہوا۔ ثنا نے آہستہ سے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ مراد اس کے دھیمے سے لہجے میں اسے پکارا، جو کہ اس کے قریب لیٹے بالوں کو ہاتھوں میں لے کر اس کی خوشبو سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ بہت حق کی بات کرتی ہو نا تم، میرے ذرا سے قریب آنے پر تمہیں پسینے چھوٹ گئے۔ سوچو اگر میں نے ذرا سا حق دے دیا تو تمہاری کیا حالت ہوگی۔ مراد نے اس کی پیشانی اس کے پسینے کے چند بوندیں چومتے ہوئے کہا۔ ثنا کی دھڑکن اس قدر تیز ہو گئی کہ مراد بخوبی اس کی آواز سن سکتا تھا۔ ثنا نے آنکھیں زور سے بند کی۔ مراد نے بلینکٹ اپنے صوفے پر پھینکا اور اس کے بلینکٹ کو اس پر اور خود پر اوڑھ کر اس کے بالوں میں چہرہ چھپا کر اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر لیٹ گیا۔ مائی وائف، آپ نے ہی مجھے بیوی اور شوہر کا مطلب سمجھایا ہے، اب آپ ہی حق کی بات کر رہی ہیں، اب تمہارے نازک جان کے لیے اتنا حق کافی ہے۔ مراد نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ ثنا کو آج اس زیادہ خوشی تھی کہ وہ چاہ کر بھی کسی کو نہیں بتا سکتی تھی، پر اس نے سوچا صبح ہوتے ہی ماما اور بڑی ماما کو فون کر کے بتاؤں گی۔ اس نے مراد کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھا، جس پر مراد کے چہرے پر بھی ہلکی سی اسمائل آ گئی اور ثنا نے بھی آنکھیں موند لیں۔ کہانی ابھی جاری ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، ویڈیو کو شیئر کریں اور